الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان رواہ مسلم۔ احباب ذی وقار، سامعین مکرم، ہم جس سوسائٹی میں انسان ہونے کے ناطے زندگی بسر کر رہے ہیں، ڈیلی بیس پہ وہاں بیسیوں مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ قضائے حاجت کا ہے۔ کھانے پینے کے بعد انسان کو بول و براز کی ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت اسلامیہ چونکہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انسان کو ایک فیلڈ کے اندر کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا اور اس کا سلوشن قرآن حدیث میں موجود نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ قدم قدم پہ اسلام نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ چند آداب قضائے حاجت کے اس مختصر نشست کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو چونکہ ایک پاکیزہ مذہب بنایا ہے اور اسلام پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا مقامات پر پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، میرے رسول اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے احتراز کیا کریں۔ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، کہ جب تمہیں جنابت لاحق ہو، حدث لاحق ہو تو تم پاکیزگی حاصل کر لیا کرو۔ اسی طرح سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 223 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر 224 نمبر روایت ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اللہ پاکیزگی کے بغیر، طہارت کے بغیر یعنی وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے۔ ایک روز صبح کے ٹائم فجر کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال میرے تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس عمل کی وجہ سے گزشتہ رات میں نے جنت کے اندر اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ سنی۔ جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہیں میرے چلنے سے یعنی میرے آگے آگے جس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا اللہ کے رسول یہ تیری امت کا وہ کالا بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جو چلتے زمین پہ ہیں ان کے چلنے کی آواز اللہ جنت میں سنائی دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو جس عمل کی وجہ سے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں جب بھی مجھے حدث لاحق ہوتا ہے میں وضو کرتا ہوں، 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، یا اذان دیتا ہوں تو 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ شاید میرے اس عمل کی وجہ سے یہ مقام مجھے اللہ نے دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شک نہیں، تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنائی دیتا ہے۔ تو یہ ابتدائی 2-3 آیات اور 2-3 احادیث ذکر کرنے کا مین پرپز یہی تھا کہ ہم صفائی ستھرائی کی اہمیت کو واضح طور پہ سمجھ سکیں۔ ابھی میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک قضائے حاجت کے آداب آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کی انسان کو، عام انسان ہو یا خاص ہو، روزانہ کئی بار ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، شریعت اسلامیہ نے اس کے اوپر ہماری رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کے اندر 363 نمبر روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے یا اس سے معنی یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان آبادی کے اندر ہے تو پھر بیت الخلاء میں چلا جائے قضائے حاجت کے لیے، اور اگر فضا یا صحرا میں ہے تو لوگوں کی نظروں سے اتنا دور چلا جائے کہ اوجھل ہو جائے نظروں سے۔ دوسرا مسئلہ کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جائے تو جو اس کے پاس محترم اشیاء ہیں، لائک قرآن پاک ہے، کوئی حدیث ہے، یا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جس کے اوپر اللہ اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ اتار کے باہر رکھ دے، پھر بیت الخلاء میں انٹر ہو۔ یہ ابو داؤد کے اندر 19 نمبر روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رنگ پہنی ہوتی تھی جس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رنگ اتار کے باہر رکھ دیتے تھے۔ اسی طرح فتاوی کمیٹی، یہ سعودی عرب کی ہے، لجنہ سے سوال کیا گیا کہ بندہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں اگر وہ مقدس چیز کو جیب سے نکال کے باہر رکھے اور وہ چیز چوری ہونے کا اندیشہ ہو تو فتاوی کمیٹی نے یہ جواب دیا کہ اگر ایسا اندیشہ ہو کہ چیز چوری ہو سکتی ہے تو پھر وہ بندہ اپنے لباس کے اندر ہی کہیں نہ کہیں اس محترم چیز کو چھپا لے جو نظر نہ آئے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے پردے میں اپنے سطر کو چھپانا ضروری ہے، یہ ترمذی کے اندر 14 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 142 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح 5واں مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر قضائے حاجت نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کا منہ بالکل قبلے کی طرف ہو اور قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جائے، یہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بیت الخلاء یا بیت الخلاء بیت الخلاء میں جو ہمارے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں وہ فلیش، سادہ لفظوں میں لیٹرین، وہی اگر قبلہ رو بنی ہوئی ہے تو پھر بیٹھ جائے۔ امید ہے ایسے شخص کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ بنانے والوں نے ہی اس طرح ٹیکنیکلی غلطی کی ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 394 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ گھاٹ پر یعنی پانی کی گھاٹ پر، اور اسی طرح سایہ دار جگہ پہ، اسی طرح کسی راستے میں قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے، اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کے اندر یہ 26 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح 7واں مسئلہ یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اب غسل خانہ ایک ہے ٹوائلٹ والا حصہ جہاں پہ ہم بول و براز پیشاب وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک حصہ نہانے والا ہوتا ہے، تو باتھ روم کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ
نہانے والے حصے پہ بولا جاتا ہے، تو بیت الخلاء یعنی جو پیشاب والا حصہ اسپیسیفک ہے وہاں پہ کرے، باتھ روم میں جہاں نہانے والا ایریا ہے وہاں پہ نہ کرے، جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد کے اندر 28 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر پانی چل رہا ہو تو اس کا حکم اور ہے، مثلا دریا، سمندر، کوئی ندی نالا وہ بہہ رہا ہے تو وہاں پیشاب، وہ چونکہ چل رہا ہے وہاں پیشاب کرنے کا حکم اور ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس کو بھی ہم کہیں نہ کہیں جا کے بیان کریں گے۔ لیکن کھڑا پانی جو ہے، پاک پانی، لائک ایک حوض ہے، یا آپ ٹیوب ویل پہ چلے جائیں وہاں کھاڈے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پانی کھڑا ہوا ہے، پاک پانی ہے، تو کھڑے پانی میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر 281 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 9 ہے کہ جس روایت کے اندر موجود ہے نا کہ جانور کی بل میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، تو وہ سندن روایت ثابت نہیں ہے۔ ارواء الغلیل کے اندر اس کی ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے صفحہ نمبر 55 پہ۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 10 یہ ہے کہ بوقت ضرورت انسان کسی برتن میں پیشاب کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان بیمار ہے، چل کے واش روم تک نہیں جا سکتا، تو وہ کسی برتن میں، ایک اسپیسیفک برتن ہو، اس برتن میں پیشاب کر سکتا ہے، جائز ہے۔ ابو داؤد کے اندر 24 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح دوران قضائے حاجت، یعنی انسان واش روم کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پیشاب کر رہا ہے، تو دوران قضائے حاجت کلام کرنا منع ہے، کلام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پرانے وقتوں میں جب ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتے تھے گھر میں، تو لوگ زیادہ کھیتوں کھلیان کی طرف رخ کرتے تھے، تو اکثر جو عورتیں ہوتی تھیں 2-2 4-4 اکٹھی ہو کے جاتی تھی، باتیں کرتے تھے، واش روم بھی کر رہے ہیں، قضائے حاجت کے معاملات بھی ہو رہے ہیں اور بات چیت بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے یعنی ہمارے اس دور کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، مثلا بندہ اندر واش روم میں یعنی بیت الخلاء میں انٹر ہوا نہانے کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے، وہ کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اندر والا بندہ باہر والے سے باتیں کر رہا ہے، باہر والا اندر والے سے باتیں کر رہا ہے، تو کلام کرنے سے جو ہے نا وہ احتراز کرنا چاہیے، کلام نہیں کرنا چاہیے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے 3120 نمبر۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 13 جو ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے نہ ہی استنجا کرنا چاہیے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھونا چاہیے، یہ روایت ابو داؤد کے اندر 8 نمبر ہے۔ مسئلہ نمبر 14 یہ ہے کہ استنجا کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا افضل ہے۔ ڈیلوں سے بھی نظام چل جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پانی سے استنجا کرے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 15 یہ ہے کہ اگر 3 پتھر یا 3 ڈیلے مل جائیں تو وہ بھی کفایت کر جائیں گے، پانی نہیں مثلا مل رہا تو 3 ڈیلے لے لے یا 3 پتھر جو پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ وہ اپنا استنجے والے معاملات کر سکتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 16 یہ ہے کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، ابن ماجہ کے اندر 316 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح خوراک یا کوئی بھی محترم چیز جو ہے اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، صحیح مسلم کے اندر 450 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر 4017 نمبر روایت ہے کہ بلا ضرورت شرمگاہ کو دیکھنا درست نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 18 ہے کوئلے سے استنجا کرنا بھی صحیح حدیث کی روح سے ممانت ہے، نہیں کر سکتا، یہ جامع صغیر کے اندر 6826 نمبر روایت ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 19 پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، اجتناب کرنا 100% واجب ہے، 100% ضروری ہے کہ انسان اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے بچے، صحیح مسلم کے اندر 292 نمبر روایت ہے۔
اور 20ویں نمبر پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران قضائے حاجت اپنے بائیں پاؤں پہ تھوڑا وزن ڈالیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کریں، تو وہ صحیح معنوں میں جو ہے نا سند پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی، ضعیف روایت ہے بہقی کے اندر۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 21 جو ہے وہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، غفرانہ کا۔ اور ایک روایت اس طرح بھی آتی ہے کہ جو بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت نہیں پڑھتا دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جن اور شیاطین جو ہیں انسان کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے تو بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھے غفرانہ کا۔ اور اسی طرح بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ کون سا پانی ہو جس سے انسان کر سکتا ہے، استنجا کر سکتا ہے، مائع جاری کا کیا حکم ہے۔ پھر اسی طرح آج کل گھروں کے اندر یعنی کہ ہمارے ٹوائلٹ جو بنے ہوئے ہیں وہ ایک اوپر کھڑا ہوتا ہے، یعنی انسان اس میں صحیح طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کا کیا حکم ہے۔ یا پھر جو ٹوائلٹ بنے ہوتے ہیں اس کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں ابھرتی ہیں، وہاں پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر، اگلے درس کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔